نحمده ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑا آہستہ کرو. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. وقال اللہ فی مقام الآخر ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. اور عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے کہ بہت بڑا حسین ہے. اور عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. اور اس سے بڑھ کر جیت کیا کہ یزید تھا حسین ہے. اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. اور بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات. خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ و علی. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس کی حسین اور حسن پھول. اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حمد و ثنا کے بعد قابل قدر احترام حاضرین و سامعین، الحمدللہ اللہ پاک کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم 1445 ہجری سال کے اندر داخل ہو چکے. اللہ پاک یہ سال امت مصطفیٰ کے لیے بالخصوص
اور جمی انسانیت کے لیے بالعموم خیر و برکت کا سال بنائے، اور اللہ کریم پورا سال ہمیں اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 2 محرم الحرام ہے۔ اللہ پاک نے بھی قرآن پاک کے اندر بڑے واضح انداز کے اندر مہینوں کی گنتی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ سارے دن سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر ان سارے مہینوں میں سے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے جن کو قرآن نے حرمت والے مہینے کہا، یہ بڑے خاص ہیں اپنی فضیلت اور برکت کے لحاظ سے۔ اگر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور قبل اسلام، یعنی اسلام کے آنے سے قبل بھی ان مہینوں کی حرمت پائی جاتی تھی، اور تقریباً تمام انبیاء اور آپ کی امتوں کے ہاں ان مہینوں کو عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ان مہینوں کے اندر یہ 3 مہینے تو تسلسل کے ساتھ ہیں، ایک ذیقعدہ کا مہینہ، ایک ذی الحج کا مہینہ، اور ایک یہ محرم کا مہینہ، اور ایک مہینہ رجب کا ہے۔ تو یہ 4 مہینے اسلامی تاریخ کے اندر اور قرآن کی روح سے بڑی عظمت والے ہیں۔ اور حرمت سے کیا مراد ہے؟ حرمت سے مراد یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا منع ہے۔ یہاں تک کہ دور جاہلیت کے اندر بھی جب یہ مہینے آتے تو لوگ کسی کے ہاں اگر سال ہر سال سے لڑائی بھی ہوتی تو ان مہینوں کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لڑائی کو ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے چھوڑ دیتے۔ اور اسلام آیا تو اسلام نے اس چیز کو اور اہمیت دی، اور قرآن نے کہا کہ ان مہینوں کی حرمت اللہ کے ہاں بھی ہے۔ اب حرمت کس وجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان مہینوں کے اندر جو بندہ اعمال کرتا ہے ان کے اجر و ثواب کے اندر اللہ پاک اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے حج بھی ان حرمت والے مہینوں کے اندر رکھا، قربانی بھی ان حرمت والے مہینوں کے اندر رکھی، اور یہ جو محرم جس کا آغاز ہوا ہے، اس محرم کو انبیاء کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت سے انبیاء کے واقعات اسی مہینہ کے اندر ملتے ہیں، ان کی پیدائش ہو یا ان کا وصال ہو، ان ساری چیزوں کا تذکرہ اسی مہینوں کے اندر ملتا ہے، اور بالخصوص محرم کے اندر ملتا ہے۔ اور خاص کر کے جو عاشوراء کا دن ہے اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آنے والے جمعہ کے اوپر مزید گفتگو کریں گے، مگر صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ یہ حرمت والے کیوں بنے، عظمت والے کیوں بنے، عزت اور بڑائی والے کیوں بنے۔ آپ حضرت آدم کو لے لیں، ان کی پیدائش بھی اسی مہینہ کے اندر عاشوراء کے دن ہوئی۔ حضرت ابراہیم لے لیں، ان کی پیدائش بھی اسی مہینہ عاشوراء کے دن ہوئی۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ کی پیدائش لے لیں، اسی مہینہ کے اندر ہوئی۔ دیگر انبیاء کو بہت ساری نسبتیں اس مہینہ کے ساتھ منسوب ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کی عظمت کے اندر اضافہ فرما دیا۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رمضان کے بعد کس مہینہ کے اندر میں زیادہ کثرت کے ساتھ روزے رکھوں جو اللہ کو پسند ہو؟ تو تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ غیر رمضان کے اندر، رمضان کے علاوہ اگر تو کسی اور مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھنا چاہتا ہے جو اللہ کو پسند ہو، تو فرمایا یہ محرم کا مہینہ ہے۔ یعنی اپنی عظمت کے لحاظ سے، اپنی فضیلت کے لحاظ سے یہ مہینے، اور خاص طور پہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کے نزدیک بھی بہت پسند ہے۔ اسی طرح آپ اس کی عبادات کو دیکھ لیں، دیگر چیزوں کو دیکھ لیں، تو کثرت کے ساتھ اس مہینہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ملتی ہیں۔ تو ہم اللہ کے حضور دعاگو ہیں کہ اللہ کریم اس مہینے کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس مہینے کو قرآن نے حرمت والا مہینہ کہا، اس مہینے کا خیال کرتے ہوئے اللہ پاک ہماری جو دلوں کے اندر نفاق ہے، جو قدورتیں ہیں، جو ایک دوسرے کے ساتھ دوریاں ہیں، یا جو لڑائی جھگڑے والے خیالات ہیں، اللہ پاک اس مہینے کی حرمت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں سے ہمیں دور فرمائے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی سے غلطی بھی ہو جائے تو آپ اس کو یہ کہہ کے بات ختم کر دیں کہ بھئی یہ حرمت والا مہینہ ہے، میں تم سے لڑائی جھگڑے کا ارادہ نہیں رکھتا، تو اللہ پاک آپ کی اس ادا کو بھی پسند فرمائے گا۔ اب آئیے کچھ تذکرہ میں آقا علیہ السلام کی آل کا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ تاریخ اسلام کے اندر جو شان آقا علیہ السلام کے بعد آپ کی آل اور بالخصوص امام حسین کو نصیب ہوئی، اس طرح کی شان کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی، اور تاریخ گواہ ہے، انبیاء کی ساری تاریخیں ہمارے سامنے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح کا ظلم اور جس طرح کا ستم میری آل کے ساتھ برتا گیا، کسی نبی اور اس کی اولاد کے ساتھ اس طرح کا ظلم اور جبر والا برتاؤ نہیں برتا گیا، یہاں تک کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا، اب میں روایات آپ کے سامنے رکھوں گا، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہوئے، اور زکریا کے بیٹے یحییٰ یہ بھی برگزیدہ نبی ہوئے۔ اب حضرت یحییٰ کو شہید کیا گیا، بڑا ظلم ہوا تاریخ کے اندر، تو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ کا بدلہ لینے کے لیے جنہوں نے حضرت یحییٰ کو شہید کیا، اس قوم کے 70,000 افراد کو اللہ پاک نے قتل کیا اور واصل جہنم کیا، سبب بن گئے۔ اب تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے یحییٰ کے شہید اور قتل ہونے کا بدلے کی صورت میں 70,000 لوگوں کو قتل کروایا، اور تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا میرے نواسے کی یہ شان ہوگی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جو ان کو شہید کرنے والے ہوں گے، اللہ پاک جس طرح یحییٰ کا بدلہ لیا، فرمایا اسی طرح میرے حسین کا بدلہ بھی لے گا، اور 70,000 لوگوں کو قتل کروائے گا، اور فرمایا یحییٰ سے بڑھ کر، فرمایا ادھر تو 70,000 کو قتل کروایا گیا، فرمایا میرے حسین کے لیے 70,000 کو بھی قتل کروایا جائے گا، اور فرمایا اس کے بعد 70,000 کو اور قتل کروایا جائے گا۔ یعنی وہاں بات 70,000 پہ ختم ہو گئی، اور فرمایا میرے خانوادے کے لیے اللہ پاک 1,24,000 لوگوں کو قتل کروائے گا، کیونکہ یہ قربانی بڑی تھی، اس سے دین مصطفیٰ کو بقا ملنی تھی، آنے والے دور کے اندر دین مصطفیٰ کو عزت ملنی تھی، اور جو سجدہ شبیری ہے وہ قیامت تک اس کا چرچا جاری و ساری رہنا تھا۔
تو اس لیے تاجدار کائنات نے ان کی حیات طیبہ کے اندر خود فرما دیا کہ وہاں اللہ پاک نے 70,000 کو قتل کروایا اور میرے نواسے کو شہید کرنے کی وجہ سے اللہ پاک 1,40,000 لوگوں کو اللہ پاک قتل کروائے گا۔ یہ خانوادہ رسول کی شان ہے۔ اور میں نے کئی مواقعوں پر یہ آیت کریمہ آپ کے گوش گزار کر رکھی ہے، بس آپ کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور ان محرم کی برکات کو سمیٹنے کے لیے آپ کے گوش گزار یہ بات کر رہا ہوں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آقا علیہ السلام پر یہ آیت اتری، آقا علیہ السلام نے اپنی آل کے لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور صحابہ کو ایک پیغام دیا، کہا کہ جس طرح میری محبت تمہارے لیے ضروری ہے، فرمایا میری آل کی محبت اللہ پاک نے تمہارے اوپر واجب کر دی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر کیا کر دی ہے؟ محبت واجب کر دی ہے، یعنی ان کی محبت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ شان اللہ کریم نے آل مصطفیٰ کو عطا کی اور ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ مصطفیٰ ہم نے آپ کی آل کو یہ شان عطا کر دی ہے کہ ہر قسم کی نجاست سے، ہر قسم کی برائی سے، ہر قسم کی لغو چیز سے ہم نے آپ کی آل کو پاک کر دیا، مطہر کر دیا۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور ہم نے آپ کی آل کو اپنی تطہیر میں سے، اپنی پاکی میں سے، اپنی پاکیزگی میں سے حصہ عطا کر دیا۔ اس لیے آل محمد کی اور خانوادہ رسول کی محبت کو تاجدار کائنات نے اپنی امت کے لیے واجب قرار دے دیا اور ارشاد فرمایا کہ بھئی میرا بھی تمہارے اوپر کوئی حق ہے۔ صحابہ نے کہا آقا کیوں نہیں، آپ کے لیے ہماری جانیں بھی قربان ہیں۔ فرمایا اگر میرا حق ادا کرنا چاہتے ہو، فرمایا ایک ہی عمل کر لو۔ صحابہ نے پوچھا کیا عمل؟ فرمایا میری آل سے محبت کر لو، کیونکہ دیکھ رہے تھے کہ میری آل کے ساتھ میرے بعد کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ بے شمار روایات ہیں مگر میں چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بہت کم ایسا ہوا کہ تاجدار کائنات آپ غمگین ہوئے یا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، لیکن امام کربلا امام حسین اور آپ کی آل کی وجہ سے تاجدار کائنات متعدد بار غمگین بھی ہوئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، آقا علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے گھر تشریف لے کر گئے۔ ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے گھر تشریف لے کر گئے اور آپ نے ام سلمہ کو کہا کہ ام سلمہ میں کچھ دیر اندر قیام کروں گا، اس کمرے کے اندر کسی کو داخل نہ ہونے دینا۔ آقا علیہ السلام کمرے کے اندر تشریف لے گئے۔ اب کیا کس وجہ سے منع کیا؟ کہ اس وقت وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے خیال کیا، تھوڑی دیر کے بعد امام حسن آئے، میں ان کو پکڑتی رہی لیکن وہ بھاگ کر کریم آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے ان کو اٹھا لیا، پیار کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑا وقت گزرا کہ میں نے اندر سے آہوں اور سسکیوں کی آواز سنی۔ میں پریشان ہو گئی کہ آقا علیہ السلام کس وجہ سے اتنے غمگین ہیں۔ میں نے جان کے دیکھا تاجدار کائنات نے حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے اور ان کا ماتھا چوم رہے ہیں، لب و رخسار چوم رہے ہیں، اور آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو جاری ہیں کہ آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ میں نے کریم آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا اس قدر غمگین کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ تو
تاجدار کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ام سلمہ میں جب اندر تھا تو جبریل امین آ گئے اور کہا کہ مصطفیٰ آپ اپنے اس نواسے سے بڑا پیار کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں اپنے نواسے سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ تو جبریل امین نے کہا کہ آپ کے اس نواسے کو بعد کے آنے والے آپ کے دور کے بعد آپ کی امت کے کچھ مباش لڑکے ہوں گے، آپ اس نواسے کو شہید کر دیں۔ اور کہا کہ جبریل نے مجھے جس سرزمین پر کربلا پر یہ میرا نواسہ شہید ہوگا اس میدان کی، اس زمین کی، کربلا کی مٹی مجھے دی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر سفید رنگ کی مٹی تھی۔ اس کو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی روایت کیا کہ اس مٹی کو اٹھائے ہوئے تاجدار کائنات اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے اور اس مٹی کی زیارت حضرت ابوبکر صدیق نے بھی کی، حضرت عمر نے بھی کی، حضرت عثمان نے کی، حضرت علی نے کی، حضرت ابو ذر نے کی، حضرت حذیفہ نے کی۔ یعنی اس وقت جو مسجد نبوی کے اندر 7-8 صحابہ موجود تھے، سب نے کربلا کی مٹی کی زیارت کی اور سب نے پوچھا آقا یہ آپ کے ہاتھ کے اندر مٹی کس چیز کی ہے؟ آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ تو کریم آقا نے ارشاد فرمایا یہ کربلا کی مٹی ہے اور یہ مٹی جبریل امین مجھے لا کے انہوں نے دی ہے، پیش کی اور کہا آقا اس مٹی کو آپ اپنے پاس محفوظ کر لیں، اس عرض وطن پر کربلا پر آپ کے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب سے یہ پیغام آیا پھر کریم آقا نے حسنین کریمین سے دونوں شہزادوں سے محبت کی انتہا کر دی، یہاں تک کہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، منبر پر تشریف فرما ہیں، حسنین کریمین دونوں شہزادے چھوٹے ہیں ابھی، اب دیکھیں محبت کتنی کی، دونوں شہزادے چھوٹے ہیں، حجرہ سے پردہ اٹھایا، دونوں شہزادے ابھی لڑکھڑاتے ہوئے گرتے اٹھتے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔ آقا خطبہ دے رہے ہیں، دیکھا کہ امام حسین آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں، لیکن چلا نہیں جا رہا۔ کریم آقا نے خطبہ چھوڑا اور جا کے دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اٹھا کے لا کے اپنی گود میں بٹھایا اور پھر خطبے کو شروع کر دیا۔ یہ محبت کا اظہار ہے اور کہا کہ اللہ پاک نے ان کی محبت کو تمہارے لیے واجب کر دیا ہے کہ یہ میرے خانوادے کے لوگ ہیں۔ اس لیے اے امت مصطفیٰ کہا من احبہما فقد احبنی، فرمایا ان سے محبت اتنی ضروری ہے کہ جس نے ان سے محبت کر لی اس نے مجھ سے محبت کر لی۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ان سے محبت کرے، جو ان سے محبت کرے گا اس کو میری محبت نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح حالت نماز کے اندر آپ نے سن رکھا ہے کہ کریم آقا حالت سجدہ کے اندر ہیں، حسنین کریمین دونوں شہزادے آ کے آپ کی پشت پہ سوار ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آج ضرورت سے زیادہ سجدہ لمبا ہو گیا، طوالت ہوئی سجدے کے اندر، ہم نے سر اٹھا کے دیکھا کہ تاجدار کائنات کے پشت پر دونوں شہزادے تشریف فرما ہیں۔ جب تک وہ شہزادے نیچے نہیں تشریف لائے آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور غیر جماعت کے اندر آقا علیہ السلام جب اکیلے نماز پڑھ رہے تھے پھر شہزادے آپ کی پشت پر تشریف فرما ہوئے، صحابہ نے اٹھانا چاہا کہ ان کو اٹھا کے نیچے سائڈ پہ رکھا جائے، نیچے بٹھایا جائے تاکہ آقا علیہ السلام نماز مکمل کر لیں۔ آقا علیہ السلام نے نماز مکمل کی اور سوال کیا کہ ان کو کس نے میری پشت سے نیچے اتارا ہے؟ صحابہ نے کہا آقا ہم نے اتارا۔ کہا آئندہ کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیں سجدہ کس کو ہوتا ہے؟ سجدہ تو خدا کو ہوتا ہے، اور سجدہ عین عبادت ہے اور انتہائی عبادت ہے، اس سے آگے کوئی عبادت نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کے جھکا دیتا ہے، سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ اب انتہائی عبادت کے درجے پر ہیں، لیکن صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ حسن و حسین میں سے کوئی میری پشت پہ سوار ہو، میں حالت نماز کے اندر ہوں، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم ان کو میری پشت سے اتار کے نیچے سائڈ پہ بٹھا دو۔
کہا جب تک ان کی مرضی رہے گی وہ پشت پہ سوار رہیں گے، میں سجدے کو لمبا کرتا جاؤں گا۔ یہ حسنین کریمین کی محبت ہے، اور اس محبت کو ہمارے لیے امت مصطفیٰ کے لیے لازم کر دیا، اور اس محبت کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور جو ان سے بغض رکھے گا فقد ابغضہما فقد ابغضنی، فرمایا جیسے ان کی محبت تمہارے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، اور جو ان سے محبت کرے گا اس کو میری محبت نصیب ہو جائے گی۔ اور فرمایا جو اس طرح ان سے عداوت رکھے گا، بغض رکھے گا، فرمایا اللہ پاک اس کو اپنے غضب کا شکار کر لے گا۔ اندازہ کریں پھر جو ان سے جنگ کرے، ان کے خلاف برا ارادہ رکھے، ان کو تکلیف پہنچائے، ان کی گردنوں پہ خنجر چلائے، ان کو شہید کرے، اس کا اللہ کے نزدیک اس کو اللہ پاک کس طرح کا عذاب دے گا، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کی محبت قرآن کی روح سے اللہ پاک نے ضروری کر دی کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ محبت ایک نچلی سٹیج ہے، نچلا درجہ ہے، فرمایا میری آل سے مودت کرنی ہے، یعنی جس کی محبت کے بغیر تمہاری زندگی بھی نہ بسر ہو سکے، اتنی میری آل سے محبت کرنی ہے۔ اس درجے پر رکھا اور کہا کہ یہ، اور تاجدار کائنات نے محبت کا پھر خود بھی حق ادا کر دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ کریم آقا جب تشریف لاتے تو حسن و حسین کو سونگا کرتے، آپ کی خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا ہمارے بھی گھر والے ہیں، ہماری بھی آل ہیں، بچے ہیں، نواسے ہیں،